تسلیم لے آیا تم آج وہ پیسے سے رکھی ہیں پھر بھول گئے کیا کھلایا گیا تمہیں کون سی دوائی چاہیے کیلیڈین دے دیں جو ہے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں مجھے یاد تھا میں لے آیا ہوں یہ کریں پھر بسم اللہ میں نے کہا میں تمہیں غالباً دے چکا ہوں وہ کوشو جو ہیں کچھ یہ مورگن کو پڑی ہوئی تھی اوپر ایک باقی تمہیں دے بیٹھا ہوں غالباً یہ ہے یہ تو ویلیٹرم البم میں تھا ہی تمہارے پاس پہلے ٹیوکریم بھی ہے تمہارے پاس ڈاکٹروں کا شیف لیکن یہ باقی تمہیں دے نہیں چکا مارگن کو وغیرہ ڈیسنٹری کو کافی تھی اکٹھی اس طرح کی شیشوں میں انہوں نے بھیجی تھی ہمارے ڈاکٹر حامد اللہ صاحب نے دیکھ لو یہ تو تھا اچھا نعیمہ کا خط مل گیا ہے یاد دہانی کے لیے ان کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ میں کل بھی بتا چکا ہوں یادداشت سے ایک نسخہ جو پرسٹیلا 30 اور پرسٹیلا 1000 اور اشوکا مدر ٹنکچر یہ کچھ عرصے سے اس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں پرسٹیلا صرف 30 دینے سے کئی دفعہ وہ اندر کچھ بیداری پیدا نہیں ہوتی تو میں نے یہ طریق شروع کیا کہ 1000 میں ایک دفعہ 10 دن کے اندر ایک بار اور دن میں 3 دفعہ پرسٹیلا 30 جن پر یہ تجربے ہوئے تھے اور ساتھ اشوکا مدر ٹنکچر اگر اشوکا نہ ملے عام طور پر مغربی ممالک میں اشوکا نہیں ملتی یہ ہندوستان کی بنی ہوئی دوا ہے تو اس صورت میں گوسیپیم مدر ٹنکچر اس کے متبادل کے طور پر دیتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے 4 خطوں کے اقتباس دیے ہیں پچھلے 3 ماہ کے اندر ان 4 خطوں کے ذریعے یہ خوشخبری ملی کہ ایک نے لکھا کہ 1 ماہ کے استعمال کے بعد ہی خدا کے فضل سے امید سے ہوں ایک نے لکھا شادی کے 6.5 سال بعد خدا کے فضل سے امید سے ہوں لیکن یہ نسخہ 6 ماہ استعمال کیا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ 1 ماہ کے اندر ہو لمبا عرصہ بعض دفعہ استعمال کرانا پڑتا ہے ایک نے امریکہ سے لکھا ہے کہ شادی کے 3 سال کے بعد خدا کے فضل سے امید سے ہوں اور نسخہ 6 ماہ استعمال کیا یہاں بھی 6 ماہ والا ہی ہے ایک نے بغیر یہ بتائے کہ کتنے دیر استعمال کیا یہ لکھا ہے کہ خدا کے فضل سے اب امید سے ہوں اور نسخہ استعمال ہو رہا ہے پیشاب کے متعلق میں بتا چکا ہوں کینتھرس بہت اچھا اثر رکھتی ہے اگر جلن ہو اور دوسرے جلن میں بھی جو برن سے یعنی آگ سے جلن پیدا ہو اس میں بھی کینتھرس بہت مفید ہے بچے خاص طور پر اگر خدا نخواستہ جل جائیں میں ان کے متعلق پھر بتاؤں گا آپ کو فوری طور پر کیا کیا کارروائی کرنی چاہیے ایک کینتھرس بھی ان میں سے ہے بڑوں اور چھوٹوں سب پر برابر کام کرتی ہے ایک خاتون کو پرانی تکلیف تھی کہ سارا دن پیشاب جب بھی آتا تھا سخت جلن کے ساتھ اور انہوں نے لکھا کہ کسی دوائی سے آرام نہیں ملا پھر یہ نسخہ شروع کیا جو نعیمہ نے ان کو بھیجا تھا یہاں سے کینتھرس 30 والا وہ لکھتی ہیں کہ حیرت انگیز بات ہے کہ تیسری خوراک سے ہی فرق پڑنا شروع ہوا اور مسلسل فرق پڑتا رہا یہاں تک کہ میں بالکل صحت یاب ہوں کسی ایک خاتون نے اپنی بچی کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو پیشاب کی شدید تکلیف تھی کینتھرس 30 میں دی گئی تو خدا کے فضل سے بہت جلدی اس کو مکمل آرام آ گیا بالچر کا نسخہ آپ کو
پہلے بیان کر بتا چکا ہوں. وہ کہتے ہیں میرے ایک صاحبہ لکھتی ہیں میرے شوہر کے سر پر 15 دن کے اندر اندر بال اگائے اسی نسخے سے، لیکن وہ بال اب سفید ہیں. وہ پتہ نہیں وہ کتنے بوڑھے ہیں شوہر اللہ بیٹا جس عمر میں جا کے اگنے اسی کے مطابق ہوں گے نا بال بھی. باقی ایک بات پہلے بیان کر چکا ہوں، وہی جس کو گندگی کھلائی گئی تھی اس کو 3 دوائیں میں نے باری باری دلوائی تھی. ایڑیوں میں درد اور پنجوں میں بھی عموماً آرنیکا اور لیڈم کے مکسچر کو رسپونڈ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں کافی لوگ شفا کی اطلاع کرتے ہیں. لیکن جو ریڑھ کی ہڈی کا درد ہے، نہ ریڑھ کی ہڈی نہیں، ایڑی کی ہڈی کا درد، اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ہڈی بڑھ چکی ہوتی ہے، نوڈیول سا بن جاتا ہے. اس میں محض لیڈم اور آرنی کا فائدہ نہیں دیتے، ارد گرد گوشت کی تکلیف کو کم تو کر دیتے ہیں مگر شفا نہیں مل سکتی. اس کے لیے کیلکیریا کاپ 30 میں ایک لمبا کورس دینا ہوگا جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے تک جاری رکھیں تو خدا کے فضل سے پھر وہ ہڈی جو باہر ابھر آئی ہو وہ بھی گھل جاتی ہے. ایک میں بتا چکا ہوں سی پی آئی انہوں نے تجویز کیا تھا ٹانگوں اور پاؤں کی کمزوری اور شدید ٹھنڈ. ہاں یہ میں نے تو نہیں کیا تھا سی پی آئی تجویز اس میں 30 طاقت میں. کیوں میں نے کیا تھا؟ ہاں یا آپ نے اپنے طرف سے کیا تھا؟ اچھا کوئی علامت اس میں ایسی ہوگی جس کی وجہ سے سی پی آئی مجھے یاد آئی ہوگی. کیا بات تھی؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہر وقت اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے تو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو بچوں کی پرواہ نہیں رہی تھی. یہ اب یاد آ گیا. یہاں جو 3 علامتیں لکھی ہیں یہ وہ ہیں ہی نہیں جن پر میں سی پی آئی تجویز کرتا ہوں. اس لیے میں سوچ رہا تھا کوئی بات ہوگی. اس عورت نے مجھے یہ لکھا تھا کہ حالت اب یہ ہو گئی ہے کمزوری اور وہ تو الگ رہا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پر مجھے کوئی اب رحم نہیں آتا، کوئی ان سے تعلق جیسا نہیں رہا جیسے گویا کہ. یہ خاص علامت ہے سی پی آئی کی. اس پر اسے سی پی آئی 30 دی گئی تو بہت خوشی کا خط آیا. اس نے کہا تم حیرت انگیز فائدہ ہوگا خدا کے فضل سے. رات کو بچے کا ڈر کر اٹھنا اور پیشاب اس میں آرسنک مفید ہوتی ہے، بہت سا اوقات بہت اچھا سے دکھاتی ہے. اوپیم بھی بہت مفید ہے اس میں. ایکونائٹ اونچی طاقت میں بہت مفید ہے. اب وہ بالوں کی سفیدی کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں سرائنم 1000 دیا کرتا ہوں. خدا کے فضل سے بہت اس کو مفید دیکھا ہے. وقف جدید کے آغاز سے مجھے یاد ہے بہت ایسے مریض جن کے جوانی میں بال سفید ہو رہے تھے ان کو سرائنم نے فوری طور پر فائدہ پہنچایا. اب نعیمہ کھوکھر اپنی ڈائری میں سے لکھ رہی ہیں کہ جن مریضوں کو سرائنم 1000 تجویز کیا گیا تھا 3 ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے کنفرم کر دیا ہے، ایک لاہور سے اور 2 جرمنی سے، کہ خدا کے فضل سے اس نسخے کے اثر سے اب بال کالے ہونے شروع ہو گئے ہیں. بال جو کالے ہوتے ہیں تو جڑوں سے شروع ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے. اوپر سے سیاہی تلاش نہ کریں. ان کو اس میں پھولنا جس طرح ہوتا ہے جسے جوئیں نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں، یوں یوں کر کے بالوں کو جڑوں میں دیکھیں گے تو وہاں نئے بال سے آپ اگ رہے ہوتے ہیں. سفید ہوئے بال کالے نہیں ہوا کرتے. ناخن کی عادت کا میں بتا چکا ہوں. نیٹرم فاس اور نیٹرم میور نے بھی فائدہ دیا. اور بال ایک کسی کے گرتے بہت تھے. اب دیکھیں بعض دفعہ ایک ہی پوٹینسی چھوٹی طاقت میں فائدہ نہیں دیتی، اسے اونچا کرنا پڑتا ہے.
ایسڈ فاسٹ اس کو تجویز کیا تھا 30 میں، اس نے رپورٹ کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے کہا اسے 200 میں کھاؤ اسی کو، تو وقفہ بڑھا دیا بجائے روزانہ کھانے کے، ہفتے میں 2 دفعہ. اور اس کی اطلاع ملی کہ خدا کے فضل سے اب ایسڈ فاسٹ کے بعد بال گرنے بند ہو گئے ہیں. اور بھی کئی دواؤں میں ہیں. تو جو دوا چھوٹی طاقت میں ناکام ہو اسے رد کر دینے سے پہلے ایک دفعہ اس کی اونچی طاقت ضرور دے دینی چاہیے اور تدریجاً دینی چاہیے، ایک دم نہیں بڑھانے کی ضرورت. اگر 30 ناکام ہوئی ہے تو پہلے 200 دیکھ لیں، پھر 200 ناکام ہو تو 1000 دیکھ لیں، اور اگر وہ نہ فائدہ دے تو پھر علاج بدل کر کوئی اور علاج سوچیں. کیوں جی امام صاحب کی بیگم، کیا حال ہے بیٹے کا خدا کے فضل سے؟ کل تو آپ بہت پریشان تھیں، آج لگ نہیں رہی پریشان. جی الحمدللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی ماشاء اللہ. رات ہی بخار اتر گیا تھا؟ جی. ٹھیک ہے. بستر میں پیشاب کے لیے آرسنک میں بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ لائکوپوڈیم 200 بھی بعض مریضوں میں فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے کئی دوائیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں. ایک دوا جو لکھی ہوتی ہے کتابوں میں اس کو میں نے کبھی فائدہ مند نہیں دیکھا، وہ ایکویزیٹم ہے. ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے جو روٹین کے ہومیوپیتھ ایکویزیٹم، اور پتہ نہیں کون سے وہ مریض ہیں جو ایکویزیٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میرے علم میں کبھی نہیں آیا. لیکن دوسری دوائیں ہیں جیسے کہ آرسنک کا میں نے بتایا، اور بھی کئی ہیں جو رات کے پیشاب میں فائدہ پہنچا دیتی ہیں. اوپیم سے بھی بعض دفعہ پیشاب، رات کو پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے، بستر پہ خارج ہونا، اور اس کی وجہ ہمیشہ پس منظر میں کوئی خوف ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہی خوف کہ مجھے پیشاب نہ آ جائے یہ پیشاب لانے کا موجب بن جاتا ہے. جیسے ہکلانا اسی خوف سے پیدا ہوتا ہے کہ میں ہکلانا جاؤں کہیں. جتنا خوف بڑھے اتنا وہ بڑھتا جاتا ہے ہکلانا. تو ان کو میں ایکونائٹ 1,00,000 میں دے چکا ہوں. ایکونائٹ سے تو ابھی تک مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ وہ فائدہ ہوا ہو، جبکہ بعض دیگر پرانی بیماریوں میں ایکونائٹ 1,00,000 میں دینے سے جو خوف کی وجہ سے پیدا ہوئی تھیں وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. اس میں اب میں آج کل کوشش کر رہا ہوں، یعنی استعمال کر رہا ہوں اسٹریمونیم 1,00,000 میں اور اوپیم 1,00,000 میں. یہ دو آپ لوگ بھی پیش نظر رکھیں. ہکلانے کے مریضوں کا اگر کوئی علاج مل جائے تو کافی بیچاروں کے لیے ایک نعمت ہوگی، ورنہ اچھے بھلے معقول لوگ مصیبت پڑ جاتی ہے، ان کو بات کرنی ہو تو ہکلانے لگ جاتے ہیں. بعض بیچارے کہتے ہیں پہلے ہم کم ہکلایا کرتے تھے، آج بہت ہکلا رہے ہیں. پہلی ملاقات ہو نا وہ ایکسائٹ ہو کر اثر پڑتا ہے، اور مصیبت پڑتی ہے کہ انسان کو جو دیکھنا پڑتا ہے، جتنا دیکھیں اتنا وہ ایمبیرس ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہکلاتے ہیں. اور سب سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ بعض ہکلاتے اس طریقے پہ ہیں کہ اگلے کو بے وجہ ہنسی آتی ہے، یعنی برداشت نہیں ہوتی. اور وہ اور بھی خطرناک بات ہے، بدتمیزی کی بدتمیزی، اور اس بیچارے میں جو آواز نکالنی تھی وہ بھی بند. اس لیے ہکلانا دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں کے لیے مصیبت ہے. جو ہکلاتا ہے اس کے لیے بھی اور جو ہکلاتے ہوئے کو دیکھتا ہے اس کے لیے بھی. تو اوپیم ہکلانے والے کو دینی چاہیے مگر دیکھنے والے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹھیک ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگا، سمجھے نا آپ؟ یہ باری باری مہینے کا وقفہ، ایک دفعہ ایک خوراک بس. اگر فائدہ دینا ہو تو اسی وقت وہ دکھا دیتی ہے فائدہ چند دن کے اندر اندر، اور ایک دفعہ دکھا دے تو پھر جب دوبارہ بیماری عود کرائے پھر دینی ہے، ورنہ نہیں. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. اور جیسے کہ میں نے بیان کیا نا، بعض پرانے خوف جو رہ جاتے ہیں پیچھے، حالانکہ ایکونائٹ کو عارضی فوری دوا بتایا جاتا ہے، مگر میں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ اگر فوری خوف پیدا ہوا ہو اور اس کا علاج نہ ہو وقت کے اوپر تو 10 سال کے بعد بھی ایکونائٹ CM میں کام کرتا ہے. ایسے ایک کیس ایک بچے کے متعلق تھا. وہ پارک میں کسی کتے سے سخت ڈر گیا تھا
اور اس کی وجہ سے اس کو لکنت پیدا ہو گئی. اب براہ راست لکنت ایکونائٹ سے ٹھیک نہیں ہوئی، مگر یہ جو معین معاملہ تھا، کتے سے ڈرا پھر لکنت ہوئی، اس کو ایکونائٹ سی ایم کی ایک خوراک نے ٹھیک کر دیا، اور حیرت انگیز ہے. تو عام طور پر میں نے جو دوسروں کو صرف لکنت کے خیال پر دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے، مگر معین خوف ایک موقع پر کتے کا ثابت ہوا تو اس سے وہ ٹھیک ہو گیا. اس لیے اس کو بھی استعمال کر کے نظر رکھنی چاہیے کہ ایکونائٹ سی ایم اگر لکنت میں مفید ہے تو اس کے پس منظر میں کیا بات ہے، تاکہ آئندہ ہمیں پریسکرائب کرتے وقت یعنی اس کی تشخیص کرتے وقت آسانی پیدا ہو جائے. اور کھانے کی الرجیز میں ایکونائٹ کو میں نے بہت مفید دیکھا ہے. جرمنی میں نے بتایا تھا پہلی دفعہ ایک خیال آیا تھا، ایک خاتون کو ہر کھانے سے تقریباً الرجی ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر کہتے تھے گندم کی الرجی ہے، لیکن آلو ٹماٹر ہر چیز کی الرجی ہو گئی تھی، اور وہ خوف زدہ تھی دراصل بہت زیادہ، ہر کھانے سے ڈر دل میں بیٹھ گیا تھا. ایکونائٹ سی ایم کی ایک اکیلی خوراک نے بالکل ٹھیک کر دیا. اب نعیمہ نے لاہور کا ایک کیس لکھا ہے. صرف پورا نہیں لکھا گیا تھا، یہ صحیح ہے. وہ میں نے زبانی لکھا تھا، لیکن خط میں سے یہ تحریری لکھا ہے. کیا بات کہتے ہیں، وہ زبانی لکھا تھا، یہ تحریری لکھا ہے. 30 تک کو اٹھایا بیچارے، جن کے گھٹنوں کا علاج کیا کوئی نہیں، اور اس طرح اٹھا دیا ان کو. ہاں جی، یہ کیس ہے لاہور کا. کہتے ہیں پہلے 6 سال سے یا 4 سال سے، انگریزی میں 4 ہے کہ انگریزی میں 6 ہے کہ اردو میں 4 ہے، کیا ہے یہ؟ میرا خیال ہے 4 سال ہے. اچھا، جی. پہلے 4 سال سے آلو، گوشت، پالک اور ٹماٹر وغیرہ کھانے سے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہوتا تھا. بہت علاج کروایا لیکن آرام نہ ملا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے اس بیماری کو جگر کا زخم بتایا، لیکن 1 سال علاج سے کوئی فرق نہ پڑا. اس کے بعد 3 سال تک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے زیر علاج رہا، جنہوں نے گنٹھیا کا مرض تجویز کیا. 3 سال اس کی دوائی، بڑی لمبی ہسٹری ہے اس کی. 3 سال اس کی دوائی کھائی لیکن بیماری بدستور رہی. آج سے 2 ماہ قبل میرے والد صاحب نے آپ کو اس بیماری کے متعلق لکھا. آپ نے یہ تکلیف الرجی بتائی اور ایکونائٹ سی ایم کی خوراک تحریر فرمائی. اللہ کے فضل سے اس ایک خوراک ہی سے مجھے مکمل آرام آ گیا ہے. اب اندازہ کریں یہ جو متھ بنائی ہوئی ہے ڈاکٹروں نے خام خواہ کی، اس لیے ہر جو کتاب آپ پڑھتے ہیں ہومیوپیتھک کی، اس کو فوراً نہ مان لیا کریں ہوئی. میں نے دیکھا ہے کہ ایک کوئی کہتا ہے بات تو سارے اس کو اٹھا لیتے ہیں، جس طرح گیدڑ کرتے ہیں نا، کہ وہ کیا کہتے ہیں، پدرم سلطان بود، سارے کہتے ہیں پدرم سلطان بود. اس طرح یہ عادت پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر عابد کی کتابیں ہیں جو پاکستان میں بہت رائج ہیں، کئی اچھے چٹکلے بھی ہیں، لیکن انہوں نے مشکل ڈال دی ہے. ہومیوپیتھس کو اتنا محدود کر دیا ہے بعض باتوں میں کہ ارد گرد کی ہوش ہی کوئی نہیں، اور وہی دوائیں دیے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے. حالانکہ بہت وسیع ماحول کی اور دوائیں ہیں جو مفید ہیں، جن کی لازماً ضرورت پڑتی ہے، اور بعض ہیں جو کام کرتی نہیں. تو اس لیے ایکونائٹ کے متعلق لمبے عرصے تک میں بھی محروم رہا اس خیال سے کہ ہر ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے کہ فوری علاج اور اس کے بعد کرونک میں بالکل کوئی تعلق نہیں، اس کا کرونک سلفر ہے. مجھے ایکونائٹ کا اس لیے خیال پیدا ہوا کہ بعض مریضوں میں نے ایکونائٹ کو دوا سمجھا، لیکن کرونک ہونے کی وجہ سے سلفر دی، سلفر نے کوئی فائدہ نہیں دیا. پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کرونک بیماری جس کو ایکونائٹ ملنا چاہیے تھا، نہ ملنے کی وجہ سے وہ مستقل بیٹھ گئی ہے. اگر بہت اونچی طاقت میں ایکونائٹ دے کے دیکھیں تو پھر کیا ہوگا. اور خدا کے فضل سے پہلے مریض پر پہلا تجربہ اتنا کامیاب ہوا کہ میں حیران رہ گیا. اور اب یہ ایک کیس ہے، دیکھیں کتنا انوالوڈ ہے، کتنی لمبے عرصے کی تکلیفیں اور پیچ در پیچ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور کتنے سال بنے تھے اس کے؟ 6 سال بنے. ہاں 6 سال.
4 साल से शुरू हुई अलगोश्त की एलर्जी, ठीक है। किंग एडवर्ड कॉलेज का इलाज 1 साल करवाया, 5 हो गए, और 3 साल होम्योपैथिक, 8 साल। 8 साल क्यों जी? बशीर शहमद साहब को भी ये तकलीफ है हजूर कि मुख्तलिफ चीज़ें खाने से कौन से बशीर शहमद साहब? सफ़ीर के वालिद जो जी, अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ें खाने से उनके हाथों में दर्द होती थी। आज सफीर की उम्मीद नहीं आई है होम्योपैथी क्लास में। वो तो मिस करने वाली नहीं, उनकी दलील पूछवाएं, अच्छा, या उनको भी अकोनाइट भेज दें। नहीं, उनका फोन हैं? आया था। फोन आ गया था? तो जी, उनके वालिद फौत हो गए हैं। हैं? इन्ना लिल्लाह, कब? रात को- इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में। जी, फैसलाबाद में। और वो रात को उनका नाम भी गालिबन मलिक बशीर ही था। हाँ? वो अब जर्मनी आ चुके हैं, ठीक है ठीक है, वही फैसलाबाद वाले मलिक बशीर। उनकी मुझे भी थी, वो दूसरे हैं मलिक बशीर। हाँ, इनकी किताबों का बुक हाँ मैं जानता हूँ मलिक बशीर से, फैसलाबाद वाले, मगर ये एक मलिक बशीर लाहौर वाले हैं वो, जिनकी मुझें बड़ी बड़ी यूँ ताव दे के रखते थे। वो भी गालिबन फौत हो गए हैं, ये मुझे याद नहीं रहा, मगर बाहर। हाँ, उनका फोन आया था। रात को काफी लेट फोन आया उनको था, फिर 10:30 का फौज पर प्रोग्राम दो। हाँ जी, 10:30 बजे आया था। डेट अच्छा। कह रही थी अभी फोन आया है कि वो हाँ जरूर, मुझे यकीन है कभी उसने क्लास मिस नहीं किया आज तक, इसलिए मुझे ख्याल पैदा होगा कि जरूर कोई बात हुई होगी। हाँ। उनको भी हजूर मुख्तलिफ चीज़ें खाने से उंगलियों के जोड़ों में दर्द होती थी। अच्छा, वो मेरे जब ये हजूर ने बताया तो फिर उनको एकोनाइट दी, तो एक ही खुराक से कहते ठीक हो गई। चिराग तले अंधेरा क्यों है, ये बताएं मुझे। आप हैं? क्या? मेरे मौलिस तो आप हैं। इसलिए अरे अंधेरा इन्होंने किया हुआ है। आपने खाई कभी एकोनाइट सीएम? वन एम खाई, आज भी खा के आई। वन आज डेंटिस्ट के जाने में डर अच्छा। लगता था, लिखा है। नहीं, एक दफा सीएम भी खा लो, देखें तो सही क्या होता उसके लिए है, हौसला नुकसान कोई बढ़े। नहीं होगा। हैं? अच्छा खाती हूँ। एकोनाइट सीएम का कभी कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, कभी भी, क्योंकि जितनी देर मैं इस्तेमाल किया अब तो कम से कम 20-25 मरीजों पे कर चुका हूँ, और एक दफ़ा भी किसी ने नुकसान नहीं बताया। खा लो। अच्छा, और ये भी अजीब बात है कि ऐसे मरीजों पे मैंने छोटी भी दी थी, 1000 में काम नहीं किया, बहुत ऊंचा काम किया है, जिससे नतीजा निकलता है कि वो बीमारी जो आर्जी हो और ठीक ना हुई हो, तो उसे दोबारा बेदार करने के लिए अगर एकोनाइट देना है, चूंकि छोटी ताकत की छोटे असर की दवा है ना, बहुत ऊंचा देंगे तो फिर जाके काम करेगी। इसके लिए इतने साल पीछे पहुंचना छोटी ताकत में मुश्किल है, बहुत ऊंची ताकत हो तो फिर ये लंबा सफर कर लेती है। इसलिए एकोनाइट खाओ, तुम्हारा तो कोई 20-25 साल का सफर है जो एकोनाइट को इख्तियार करना पड़ेगा। हैं? 15 साल की, 20 साल का। लीबिया में शुरू हुई थी, शादी के बाद 80 में शुरू हुई थी, ये 15 साल तकरीबन हुए। नहीं थी, लीबिया में थी ना, जी, जब ये पहली दफा जो खत 80 मिला था 80 में। तफसीरी का। 80 में जी। जाने से पहले थोड़ी शुरू हो गई थी, फिर वहाँ भी दवाई दी थी आपने। अच्छा, जाने से पहले शुरू हो चुकी थी। जी जी, हाँ, ठीक है। 80 में किस सन में? 80 में? 80 में जी। और 15 साल हो गए पूरे। करना चाहिए जिसको पस मंजर में खौफ था गालिबन जाने का। नहीं नहीं जाने नहीं नहीं, बस मंजर में शादी का खौफ था, शादी के बाद हुआ ही है ये तकलीफ, है ना? सही बात है जी। हाँ। बालों को होता है ना, शादी की झिझक बैठ जाती है, इसलिए। खैर आगे चलते हैं अब। एक और केस भी, ये वही है शायद जिसका पहले जिक्र आ चुका है, एलर्जी, जिसका तफसीली जिक्र आपने आप बताया है। बवासीर का तो आम रोज़मर्रा का नुस्खा यही है कि सल्फर और नक्सवामिका 30 दें, और नक्सवामिका 30 को उसमें भी बहुत मुफीद देखा है मैंने, हाइटिस हर्निया में। अगर नक्सवामिका कुछ अर्सा खिलाते रहें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ इसके आयरिस टेनिक्स या हों, जो इसकी दवाएं जो हैं, आयरिस वर्सिकलर, टेनिस नहीं वर्सिकलर,
और दूसरी जो है एक तेजाबियत की दवा, नहीं नेट्रम फोर्स नहीं वो आप नहीं बोल रहे हो। हाँ नहीं नहीं आर्सेनिक अब कुछ भी नहीं, ये भी नहीं आपको आनी है याद, मुझे पता है कि नहीं आएगी आपको, वो आपने बताई नहीं होगी। बताई हुई है, मुझे ज़िम्मन बताई हुई है गालबन, मैं इस्तेमाल किया करता था उसको, वो ख़ास इसके लिए है, खटास के लिए, मैदे की खटास के लिए, वो याद आएगी फिर मैं बता दूंगा। कल एक फ़ोन आया था, बच्ची है, उसको थायराइड अंडर एक्टिव है हजूर। अच्छा जी, ठीक है, फिर क्या करना है उसका? पूछ रहे थे दवाई, मैंने कहा अगर मौका मिला तो मैं आपकी थायराइड जो अंडर एक्टिव है उसकी इलामतों का इलाज करें। अगर उसके नीचे में ओबेसिटी पैदा हो गई है, उसके नतीजे में मोटापा की तरफ मैलान है, तो फिर ग्रेफाइट्स दें पहले, समझ गए, और बाद में कैलकेरिया काब, ज़हनी तौर पे थोड़ी वीक है। ग्रेफाइट्स और बेटा काब बेहतर जी, ऊँची ताकत में खिलाएं, बेहतर जी, दोनों ओबेसिटी की भी हैं और ग्लैंड्स की भी, बेहतर जी। समझ गए, समझ गए। जी सर। अब दूसरे हिंट्स शुरू करते हैं। कल वाला कागज ही कहीं घूम गया शायद, जिस पे मैंने कुछ इलामतें लिखी हुई थी ना, हैं? अच्छा नजर आ रहा है जेब से कुछ? आपने डाला था जी। अच्छा अच्छा, शाबाश, तुम्हारी जेबों में बड़ी नजर रहती है। ज़ाती वसीयत का लिखा हो कुछ है, बहाल पैसों की बात। मैं तो अंदर जाके देखा किस तरह है? फोल्ड कर रहे थे, लगता था सब्जी में डाल रहे हैं। यहाँ से जाते वक्त हजूर आप ये देखो जरा, हैं? फिर पैसे नहीं, गड़बड़ है कोई, आज है बात है ना। हाँ हाँ, लेकिन इस मुल्क के पैसे नहीं है ये है। सलीम के बाद खाली नहीं गया बाहर आज। क्या? इन्होंने मुझे घर आकर ही बताया कि हुजूर ने वो पेपर जेब में डाल लिया। अच्छा, हद हो गई, ये तो अब दोनों इकट्ठे बैठ के तभी दोनों का एक ही हाल है? अच्छा, आपको मैं बच्चों के मुतालिक कुछ बता चुका था ना, समंदर के किनारे के मुतालिक दमा और समंदर के किनारे का असर, इस पे मैंने आपको क्या क्या बताया था, किसी को याद है? हाँ, आरफा हैं? नेट्रम से तकलीफ बढ़ती है और और कम भी होती है। ब्रोमियम में जी, और ब्रोमियम में जितना दूर जाता है उसको फायदा होता है। नहीं बढ़ती है, बढ़ती है, पास फायदा रहता है। अपोजिट है नेट्रम के। नेट्रियम बोर के अपोजिट नहीं, इसलिए नहीं आप कह सकते कि नेट्रियम बोर के मुतालिक पहले मेरा ख्याल था कि सिर्फ समंदर के किनारे तकलीफ बढ़ती ही है, मगर बाज़ ब्रिटिश डॉक्टर्स ने ये लिखा है कि इसमें दोनों रुझानात हैं। अगर बाहर तकलीफ ना हो और समंदर के किनारे आकर तकलीफ बढ़ जाए, उसमें नेट्रियम म्योर भी मुफीद होता है, और इसके अलावा कार्सिनोसिन भी। लेकिन ब्रोमियम भी मुझे पता है कि समंदर के किनारे पर आकर उसकी तकलीफ, वहाँ वो उसका भी समंदर से ताल्लुक़ है, वो इसके इन मानों में उलट है इन दोनों के, कि समंदर के पास आकर उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ऐसा मरीज़ जिसको कभी दमा ना हुआ, क्या कम हो, सॉरी फिर वही बात, हाँ कम हो जाती हैं और बाहर जाकर ठीक बढ़ जाती हैं, खुश्की में बढ़ जाती हैं, जो दमे के मिजाज के बरक्स है। ऐसा एक केस मुझे याद है, पाकिस्तान से मुझे ख़त मिला था कि खुश्की पे समंदर के किनारे जब तक कराची रहती है बीवी ठीक रहती है, जब उसे ले आए मुल्तान या भावलपुर के इलाके की बात थी, वहाँ आ जाए तो फिर उसको दमा शुरू हो जाता है।
उसको मैंने ब्रोमियम तजवीज़ की और खुदा के फल से ठीक हो गई। तो ये ऐसा लिखा हुआ है जिसको तजर्बे में भी हमने देखा है कि मुफीद है, वाक़तन सही लिखा हुआ है। और एक दवा है जिसको लाजिमन फ़ायदा पहुंचता है समंदर के किनारे, वो और दवा है मेडोराइनम। तो मेडोराइनम के साथ इसको ब्रैकेट कर लें, ब्रोमियम को, समझ गए? मेडोराइनम और ब्रोमियम दोनों में समंदर के किनारे आकर तकलीफ कम हो जाती है, समंदर से दूर हटने पर बीमारी बढ़ जाती है। और ट्यूबरकुलिनम और सल्फर की हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। सिल्ली मरीजों के लिए समंदर की हवा नुकसानदेह है, ये याद रख लें। और सल्फर और ट्यूबरकुलिनम दोनों सिली अमराज की चोटी की दवा हैं, इसलिए बुनियादी वजह वही मालूम होती है। जिसके अंदर सिल का मादा होगा वो समंदर के किनारे एग्रावेट कर जाएगा उसको। जी ट्यूबरकुलिनम ट्यूबरकुलिनम बात सुनिए, बात गौर से सुन लें। मैं जो आपको बता चुका हूँ, कंफ्यूज न करें। ट्यूबरकुलिनम समंदर के किनारे बढ़ती है, ठीक है? और कौन सी दवा बढ़ती है? सल्फर भी बढ़ती है, और ब्रोमियम को आराम आता है, ब्रोमियम को आराम आता है। नेट्रम और समंदर के किनारे बढ़ती है, कार्सिनोसिन समंदर के किनारे बढ़ती है, सल्फर समंदर के किनारे बढ़ती है, ठहर ट्यूबरकुलिनम समंदर के किनारे बढ़ती है, नेट्रम सल्फ समंदर के किनारे बढ़ती है। मगर नेट्रम सल्फ का ताल्लुक समंदर के किनारे से इतना नहीं जितना नमी से है। हर नमी में नेट्रम सल्फ वाले मरीज की दमे की तकलीफ ज़रूर बढ़ेगी। और मलेरिया में भी नेट्रम सल्फ उसी वक्त काम करती है जबकि मसलन मुंजी वाला इलाका जहाँ चावल काश्त होते हैं अक्सर नमी रहती है, वहाँ अगर होगा मरीज तो नेट्रम सल्फ की तकलीफें बढ़ जाएंगी। और नेट्रम सल्फ उन लोगों के लिए भी मैंने मुफीद देखी है जिनको चावल खाने से मैदे में एलर्जी पैदा हो या कोई तकलीफ़ें पैदा हो जाएं, जो गालबन एलर्जिक हैं। मगर बहरहाल चावल का एंटीडोट नेट्रम सल्फ है। और एक और एंटीडोट भी है जो बाज़ दफ़ा नेट्रम सल्फ से भी ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाता है, वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका की एक खुराक दे दें तो जिनको चावल खाने से मैदा बिगड़ता हो वो फ़ौरन ठीक हो जाता है। नक्सवामिका गोश्त खाने का भी इलाज है। तिखे कबाब खाए जाएं तो नक्सवामिका, मिर्चों का भी नहीं, मेरी बात से वो बात कंफ्यूज ना करो, मुझे नक्सवामिका की बात खत्म करने दो। नक्सवामिका तेज़ मिर्च के असर को मिटाने में, मैंने मिसाल दी थी गैम्बिया में जो मेरी ज़ुबान पे मिर्च का छाला पड़ा था, आग लगी हुई थी, किसी चीज़ से आराम ही नहीं आ रहा था। ठंडा पानी जब तक बर्फ़ का ना रखें उस वक्त तक आराम नहीं आता था। नक्स की एक ही खुराक से ठीक हो गया। अब तुमने अपने दांत के दर्द में नक्स खाया था जिसको ठंडे पानी होल्ड करने से आराम मिलता था? हैं? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मिर्चों से ताल्लुक था, नहीं है ना उसका? तुम्हारे दांत दर्द का मिर्चों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि महज उस इलामत की दवा है या मिर्चों के असर को मिटाता है नक्सवामिका? नक्सवामिका मिर्चों के असर को मिटाता है। और इसी तरह मैदे में चावल वगैरह से जो एलर्जी होकर तेज़ाबियत पैदा होती है उसका इलाज है। और तेज़ाबियत का अमूमी इलाज भी है नक्सवामिका, ठीक है? अब समंदर के किनारे वापस पहुँचो। नेट्रम म्योर और कार्सिनोसिन समंदर के किनारे पर बीमारियों को बढ़ा देते हैं, ठीक है? नेट्रम सल्फ भी बढ़ा देता है, मगर इसलिए कि अमूमन नमी से उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। इसके अलावा ट्यूबरकुलिनम तकलीफ़ बढ़ा देती है और सल्फ़र भी तकलीफ़ बढ़ा देती है। क्लियर हो गया?
لیکن ٹیوبرکلینم اور سلفر کم نہیں کرتی، جبکہ کارسینوسن اور نیٹرم میور میں کمی بھی پیدا ہوتی ہے. اس لیے کنفیوزنگ دوائیں ہیں یہ دونوں. نیٹرم میور اور کارسینوسن ایسے مریض میں مفید ہوں گی جس کو آرام تھا اور سمندر کے کنارے جا کر طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسے میں بھی کام دیں گی کہ سمندر کے کنارے جب تک تھا ٹھیک تھا، جب سمندر سے دور ہٹا تو تکلیفیں شروع ہو گئیں. تو برومیم جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی ملتی ہیں اس لحاظ سے، سمجھ گئے ہیں؟ تو اگر برومیم ناکام ہو پہلے برومیم دینی چاہیے، کیونکہ وہ اس کی خاص علامت ہے اور وہ عین موقع پر کام کرتی ہے. مگر اگر برومیم کام نہ کرے تو پھر نیٹرم میور اور کارسینوسن ان کو یاد رکھیں. برومیم میں ایک اور علامت بھی ہے جو اس کی پہچان ہے. 11 بجے دیکھیں آپ نے یادداشت ماشاءاللہ. امتیاز تمہیں بھی یاد تھا یا نہیں یاد تھا نا؟ دیکھو کیا حال ہے بشرا کا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کو پیٹ کی ہوا کی تکلیف تھی، کاربوویج دی تھی اس کو؟ جی کاربوویج پھر؟ دی تھی لیکن اتنا نہیں. ہوا بھی تھا فائدہ لائکوپوڈیم بھی دیا تھا، نہیں کاسٹیکم دیا تھا. نہیں، صرف کاربوویج ہی اس وقت بھیجی تھی. اس کے بعد مجھے تو کہہ رہے تھے روفی کا فون آیا تھا کہ کچھ فرق پڑ گیا اس سے، لیکن ابھی تک اسی پھر بھی تکلیف میں ہے. صبح میں نے نہیں پوچھا تھا، رات کو مجھے پتا. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر بچوں کو سمندر کے کنارے کنفیوژن دور ہو گیا، یاد ہو گیا سب کچھ، سنائیں. وہ دوائیں جن کو سمندر کے کنارے میں تکلیف بڑھتی ہے وہ کون کون سی ہیں؟ بیسلینیم، ٹیوبرکلونم، سلفر، نیٹرم میور، کارسینوسن. لیکن نیٹرم میور، کارسینوسن، نیٹرم میور، ٹیوبرکلینم. سلفر ٹیوبرکلینم جو ہے وہ ضرور بڑھتی ہے، جی ٹھیک ہے. جی جی. اور سلفر اور بیسلینیم ٹیوبرکلینم ایک ہی چیز ہے. جی، اور نیٹرم سلف بھی ہے لیکن وہ نمی کے لیے مخصوص ہے. میڈورائنم بھول گئے ہیں، وہ تو قریب سے ہوتا ہے. برومیم کے ساتھ ہے. ایم سوری، میڈورائنم میں کم ہوتی ہے. جی بھول گیا تھا میں، دیکھیں نا اچھا ہوا دہرانے کا فائدہ. لیکن میڈورائنم ضرور کم کرتی ہے، جی نیٹرم سلف اور اس لحاظ سے میڈورائنم اور برومیم ایک بریکٹ میں آئے جی. کریکٹ. اور نیٹرم میور اور کارسینوسن اس کو کم بھی کرتی ہیں، تکلیفوں کو بڑھا بھی دیتی ہیں، جی بڑھا بھی دیتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مریضوں پر اس کا کارسینوسن اور نیٹرم میور کا یہ اثر پڑتا ہے کہ جب سمندر کے کنارے آئیں تو دمے اور خصوصاً دمے والی جو بیماریاں، ایسی بیماریاں بھڑک اٹھتی ہیں. جی پہلے اگر نہ ہوں اور یہاں آنے پر ہوں جی تو وہ دینی چاہیے. جی اگر سمندر کے کنارے رہنے والے جو عادی ہیں، جی کراچائٹس جن کو کہتے ہیں، وہ باہر جائیں اور تکلیفیں بڑھ جائیں، جی تو ایسی صورت میں برومیم پہلے دیں گے. پہلا علاج ہے جو ذہن میں آنا چاہیے. جی اگر نہ ہو تو پھر نیٹرم میور اور کارسینوسن یہ دونوں استعمال ہو سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اچھا، برومیم کے علاوہ ایک اور دوا جو ہے وہ کون سی ہے جو ضرور کم کرتی ہے؟ میڈرائن. میڈورائنم. تو اس چوتھی دوا کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. جی اب بات بالکل واضح ہو گئی. وہ دو دوائیں جو دونوں طرف اثر رکھتی ہیں وہ ہیں نیٹرم میور اور کارسینوسن. وہ دو دوائیں جو ضرور کم کرتی ہیں ان میں ایک ہے برومیم اور دوسری میڈورائنم. 4 ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور وہ دوائیں جو ضرور بڑھاتی ہیں ٹیوبرکلینم اور سلفر. ٹھیک ہے. اچھا، بعض دفعہ بچے کو سمجھایا جائے یا تنقید، ذرا سی بھی اس پہ تنقید کی جائے تو بھڑک اٹھتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے بچے ملاقاتوں میں دیکھنے میں آتے ہیں جن کے ماں باپ بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. وہ ڈرتے ہیں کہ راز نہ کھل جائے.
ذرا سی بات کریں یوں آگے سے ہوں کہ تم آ کے بدتمیزی کرتا ہے. کچھ تو بد اخلاق ماؤں نے بگاڑے ہوتے ہیں، ان میں ماؤں کا علاج ہونا چاہیے. کوئی بیماری نہیں ہوتی، ویسے ہی بدتمیز کیے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے گھر بعض ایسی مائیں ہیں جو اپنے گھر بچوں کو چیزیں نہیں توڑنے دیتی، وہ دوسرے کے گھر جائیں تو قیامت مچا دیتے ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں آرام سے چپ کر کے. تو ان ماؤں کا علاج ضروری ہے، جو صرف ہومیوپیتھک نہیں ایلوپیتھک علاج بھی ہونا چاہیے، جو مقابل کی سزا ہے. مگر بچے کو اگر ذہنی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو، بعض نفسیاتی بیماری کی وجہ سے اوور سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں، بعض بچپن کے کسی سلوک سے کے رد عمل میں ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے کون سی دوائیں ہیں؟ 2 دوائیں ہیں جو ان میں عام طور پر مفید دیکھی گئی ہیں. ایک میڈورائنم کی 200 کی طاقت یا 200 1000 اور اونچی، یہ ایسے بچوں کے اخلاق درست کرنے میں بہت مفید ہیں جن کے اندر بنیادی طور پر اخلاقی بیماری نہ ہو بلکہ نفسیاتی الجھن کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہو. اور وہ بچے جو بدتمیز بنائے گئے ہوں ان کا یہ علاج نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ان کو وہ دوائیں دینی چاہیے جن میں حیا کی کمی ہو. بعض ایسی دوائیں ہیں، ہو سکتا ہے ٹیرنٹولا دینے سے ان کو فائدہ پہنچے. ہوتا بھی تیز ترار ہے پھرنے والا. ٹیرنٹولا میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو کمزوری بے انتہا اور جسم پر چیزیں رینگ رہی ہیں، اور بعض دفعہ اوور ایکٹیویٹی. اور اوور ایکٹیویٹی میں آیوڈم بھی کام آتا ہے. لائکوپوڈیم بھی؟ اچھا مجھے اب یاد نہیں، بتایا ہوگا تو پھر ضرور استعمال کریں. کیا کہ یہ ایسے بچوں کے واسطے. اچھا ٹھیک ہے. جی آیوڈین کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی گٹھلیاں وغیرہ ضرور ہوں گی. جسم کمزور، گٹھلیاں بڑی ہوئی اور بھوک بے شمار جو بدن کو نہیں لگتی، یعنی کھانا کھاتا ہے جو وہ بدن کو نہیں لگتا. ان 3 علامتوں کے اکٹھے ہونے سے پختہ پکا آیوڈم کا مریض بن جاتا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے اس میں ضرور فائدہ دیتی ہے. محض بھوک زیادہ اور پتلا ہونے سے نہیں، وقتی طور پر فائدہ دے جاتی ہے، مستقل نہیں دیتی. بعض بچے ہیں جو بہت تیز ترار اور بھوک کھانا بہت تیز ترار اور گرم، جسم بھی گرم، آیوڈم کا جسم گرم ہوتا ہے، لیکن ان کو نہ گٹھلیاں ہوتی ہیں نہ بھوک لگتی ہے، اس کے باوجود ہوتے ہیں. ان کو پھر دوسری دوائیں ان کے مزاج کے مطابق پورا اسٹڈی کر کے معاملہ کیس پھر اس کو دینی پڑے گی. کوئی ایک دوا معین میرے ذہن میں نہیں ہے جو اس موقع پہ کام آئے. گرم ہو اور تیز ترار ہو. اس میں گرمی کے ساتھ جو سیکیل میں بھی جسم کا گرم ہونا اور تیزی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ سیکل میں نہیں پائی جاتی، کمزوری ہے اس میں بھی. آرسنک بے چینی بھی ہے. اچھا بعض لوگوں کا پیشاب دن رات خطا ہونے لگتا ہے. ایک تو رات کے پیشاب کی دوائیں بتائی تھی نا، ان میں اگر ایک ڈاکٹر نے یہاں تجربہ کیا، کسی بچے نے پیرافین کی بوتل پی لی تھی، تو اس کو اس خیال سے کہ پیرافین کی بوتل پی ہے، اسی کا اینٹیڈوٹ اسی قسم کی دوا سے تیار کی، اور وہ ٹیربینتھینا ہے ہومیوپیتھک میں. تو ٹیربینتھینا دی تو اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو گئی جو بڑے لمبے عرصے سے چل رہی تھی، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی. یہ تو اس نے اس خاص تعلق میں لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ٹیربینتھینا میں یہ علامت، یہ بات پائی جاتی تھی تو اس نے ٹھیک کیا ہے نا. پیرافین سے آخری بیماری ہوئی ہے، تو محض پیرافین پینے والوں تک اس کو محدود رکھنا غیر معقول بات ہے. پیرافین پینے والوں کو دینا نسبتاً غیر معقول ہے، کیونکہ عام طور پر آئسوپیتھی کام نہیں کیا کرتی، الا ماشاءاللہ. یہ الا ماشاءاللہ میں شامل ہے. جس زہر سے جو بیماری پیدا ہو
عام طور پر وہی زہر اسی بیماری کو ٹھیک نہیں کیا کرتا جو اس نے خود پیدا کی ہو. اگر ملتی جلتی کوئی بیماری ہو جو اس زہر کی علامتوں سے ملتی جلتی ہے, وہ زہر ہومیوپیتھی میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. اس کا نام ہے ہومیوپیتھی. اور جو ہے آئسوپیتھی, اس کا مطلب ہے نمک سے تکلیف ہوئی ہے نمک دو, فاسفورس سے تکلیف ہوئی ہے فاسفورس دو, پیرافین سے تکلیف ہوئی ہے پیرافین دو. اس کو کہتے ہیں آئسوپیتھی. آئسوپیتھی کے متعلق اکثر ڈاکٹرز نے لمبے تجربوں کے بعد بتایا ہے کہ شاذ کے طور پر کام کر بھی جاتی ہے, اصول کے طور پر, عموم کے طور پر یہ کام نہیں کرتی. سمجھ گئے ہیں؟ اس لیے ہومیوپیتھی ہم نے کرنی ہے, آئسوپیتھی نہیں کرنی. ہاں, جن ڈاکٹروں کے تجربے میں آئسوپیتھک فائدے ہوں وہ آپ بے شک استعمال کریں. انہوں نے آئسوپیتھی کے طور پر پیرافین کے توڑ کے لیے ٹیربنتھینا استعمال کی. جو مریض لکھتے ہیں, میں سلیم تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو بھی پیر صاحب, جو مریض لکھتے ہیں کہ ہمیں سلسل بول کی شکایت ہے, رات دن بعضوں کہتے ہیں ہمیں وضو نہیں ہوتا, وضو کریں تو پھر نماز سے پہلے دوبارہ پیشاب آ جاتا ہے, ان کے اندر پروسٹیٹ کی بعض دفعہ کوئی علامتیں نہیں ہوتی, کوئی ایسے نقص نظر نہیں آتے, بس وہ بنتا ہے اور باہر نکلنے لگتا ہے. اس کے اوپر ٹیربنتھینا آپ استعمال کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے؟ ایک اور بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مائیں حمل کے دوران جو چیزیں کھاتی ہیں یا جو کچھ کرتی ہیں یا ان کے جذبات پر بعض چیزوں کا اثر پڑتا ہے. پیدائشی طور پر بیمار بچوں کے سلسلے میں ماؤں کا تفصیلی جائزہ لینا ضروری ہے, کیونکہ بسا اوقات انہوں نے کوئی دوا استعمال کی ہوتی ہے اس دوران جو بچے پر اثر انداز ہو گئی ہوتی ہے. عام طور پر کنجینیٹل بیماریاں مشکل سے ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن اگر پتہ لگ جائے اور وہ چیز دی جائے جو ماں کی اس دوا یا غذا کا توڑ ہے جس نے بیماری پیدا کی ہے, تو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اس ضمن میں آئسوپیتھی کو بھی مفید دیکھا گیا ہے, کیونکہ وہ ماں سے بچے میں منتقل ہوئی ہے اور بچے نے آگے پھر اس کو قبول کیا, اس کے اثر کو, تو اتنا یہ ڈائلیوٹ سا ہو جاتا ہے کہ آئسوپیتھی نہیں رہتی بلکہ تقریباً ہومیوپیتھی بن جاتی ہے. بارڈر لائن کا کیس ہے. ایسی صورت میں مثلا جن ماؤں کو کلوروفارم کی ضرورت پڑی, ان کے بچوں کی بہت سی بیماریاں کلوروفارم سے ٹھیک ہوئیں. جن ماؤں نے کوئی ڈرگ استعمال کی, اس ڈرگ کی ہومیوپیتھک دوا سے وہ بیماریاں ٹھیک ہوئیں جو بچوں کو لاحق ہو گئیں. اور بعض مائیں ایسی ہیں جو کچھ ایسی دوائیں استعمال کرتی ہیں, ہارمونز وغیرہ, جن کے نتیجے میں ان کے بچوں کے مثلا بے ضرورت بال اگنے لگتے ہیں, اور وہ ان کا علاج مشکل ہوتا ہے صرف معروف چند دواؤں کے. میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے, بعض دفعہ تو الٹا اثر ہوتا ہے. نیٹریمور سی ایم کے متعلق بعض ہومیوپیتھ نے لکھ دیا تھا اور میں خام خواہ قابو آ گیا. انہوں نے لکھا تھا کہ نیٹریمور سی ایم دو, جسم پہ چہرے پہ جو لڑکیوں کے بال اگتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کئی ایسے خط آئے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو انہوں نے بددعائیں بھی لکھی ہوتی. تھوڑے تھوڑے بال تھے, اتنے بڑے بڑے اگنے شروع ہو گئے, سارا چہرہ بھر گیا, مصیبت پڑ گئی, یعنی کیا دوا دے دی ہے. تو اس کو فوراً روکا. سولائنم 1,00,000 میں نسبتاً زیادہ مفید ثابت ہوئی, مگر پھر بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے. میرا یہ تاثر ہے کہ اگر ماں کا جائزہ لیا جائے, طبی معائنہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ حمل کے دوران تم کیا کیا چیزیں استعمال کرتی رہی ہو, تو جو چیزیں مردانہ ہارمون کو زیادہ بڑھاتی ہیں وہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کے جسم پہ بال بھی پیدا کر دیں گی.
اس لیے اس کا علاج ضروری ہے. اس کا ایک نسخہ میں نے ہارمونز کے ذریعے بنایا پھر, اور وہ بالعموم کچھ نہ کچھ مفید دیکھا گیا, اس کا نقصان کوئی نہیں. وہ میل ہارمونز جو آج کل ایلوپیتھک کے علاج میں استعمال ہوتی رہتی ہیں, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کتنے بچوں کو یہاں دے جاتے ہیں, کیا کرتے رہتے ہیں, کوئی اور بیماری ہو وہ ہارمونز فورم دے دیتے ہیں. اس کے بد اثر سے اگر یہ بیماری پیدا ہو گئی ہو تو یہ دوا مفید ہوگی. جو نسخہ بنایا, کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر صاحب؟ ہیں؟ نہیں پتہ نہیں. پروین سے بنائی ہے نا اس کا. پرووین سے, ہاں, پرووینم لکھ پرووینم, ہاں, ہاں جی پرووین. وہ خود بنائی ہے نا ہم نے, تو پرووین ہے اصل وہ ہارمون. میل ہارمون پرووین ہوتی ہے, ان کو ویسے دیٹس اٹ, اصل یہ نام ہے. تو پرووین کیوں انہوں نے لکھا ہوا ہے اس پہ؟ پروجیسٹینم ہے وہ, پروجیسٹروجن. جی پروجیسٹروجن, جی کریکٹ, پروجیسٹروجن, ٹھیک ہے. جی میل ہارمون. اور اس کے ٹیکے بھی استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی جی. وہ کسی رئیس تھے ملتان کے, ان کے متعلق ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا مجھے, بہت قابل فزیشین تھے لاہور کے, کرنل کا نام تھا. انہوں نے لطیفہ سنایا کہ وہ آئے اور ان کا اصرار تھا کہ میں انہیں کوئی بہت طاقت کی دوائیں دوں. تو انہوں نے پروجیسٹینم کے ٹیکے, اسی کے ہوتے ہیں وہ ٹیکے یا کچھ اور چیز کے, ٹیسٹوسٹیرونز. پروجیسٹرون, دیٹس رائٹ. پھر پڑھیں ذرا دوبارہ. ٹیسٹوسٹیرونز اینڈ پروجیسٹروجن ایکچولی وہ جس طرح عورتوں کے ایسٹروجن ہوتے ہیں نا. پروجیسٹروجن ہارمون ہے, جی حضور. اور جو ٹیکے ہیں وہ ٹیسٹیورونز کچھ جی اس قسم اس کا نام تھا کا اس کا. ٹریڈ نیم ہے, ہاں؟ مختلف ٹریڈ نیمز ہاں, ہیں. وہ کہتے ہیں, مجھے یاد آ رہی ہے بات, نام پورا یاد نہیں تھا مگر واقعہ یہی ہے کہ وہ ہارمون دے دی جو میل ہارمون ہے, اور وہ ان کے لیے مفید ہوئی. کچھ عرصے کے بعد آئے بڑے سخت ناراض کہ آپ نے کیا ظلم کر دیے میرے اوپر, میری بیوی کو کیا حال ہو گیا, دیکھ لیں آپ. انہوں نے کہا میں نے تمہاری بیوی دیکھی نہیں, آئی نہیں پہلے, میں نے کیا ظلم کرنا ہے. وہ پردے تو ویسے جو مرضی کریں, پردہ چہرے کا بڑا صف کراتے ہیں بعض لوگ صاحب. انہوں نے کہا اٹھا دو نقاب. اٹھائی تو پوری داڑھی اگی ہوئی. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں تو حیران رہ گیا, میں نے کہا یہ عورت نہ تم پہلے لے کے آئے میرے پاس کبھی, یہ ہوا کیا ہے؟ کہتا وہ جو دوائی آپ نے مجھے دی تھی نا وہی میں نے اس کو کھلائی. اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا. تو ہارمونل ٹریٹمنٹس بہت خطرناک چیزیں ہیں, ذرا سا زیادہ کر دیں تو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. بعض بچیوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی, ان کو فیمیل ہارمونز دے دیتے ہیں اور ان کو نمفومینیا کرا دیتے ہیں. بعض ہسٹیریکل ہو جاتی ہیں, بے شمار بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, عجیب و غریب ان کے اندر آثار ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہارمونل ٹریٹمنٹ جب تک چوٹی کا کوئی ماہر نہ ہو جس کے تجربے میں یہ چیزیں آئی ہوں, اس سے نہیں کرنی چاہیے استعمال. تو ہمارے ملک میں تو عام ملتا ہے, بہت میڈیکل پرسکرپشن کے بغیر بھی ملتی ہیں دعائیں, اور جو عطائی لوگ ہیں وہ تو عام استعمال کرتے رہتے ہیں. تو ہومیوپیتھس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہارمونل ٹریٹمنٹ کے جو نقصانات ہیں ان کو قابو کرنا مشکل کام ہے, مگر انہی ہارمونز کو اگر کبھی دوا بنا کر دیکھیں جن سے بیماری پیدا ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے آئسوپیتھی یہاں کام کر جائے. ٹھیک ہے. اب میں بچوں کی بعض اور بیماریاں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر جل جاتا ہے خدا نخواستہ کوئی بچہ تو فوراً کیا دیں گے آپ اس کو؟ رسٹاکس 1000 میں فوری علاج کے لیے, اور وہاں لوشن کے طور پر کیلنڈولا لوشن اس میں بہت شہرت رکھتا ہے. اور اگر کچھ اور میسر نہ ہو تو صابن کی کریم اور یا مٹی کا تیل, اس کا پھایا رکھا جائے تو یہ فوری طور پر بھی مفید ہے اور دیر پا اثر بھی رکھتا ہے, زخم کو بگڑنے سے روکتا ہے. یہ ایسی جو صورتوں میں ہے کہ جہاں میڈیکل ایڈ مہیا نہ ہو,
اگر ڈاکٹر یا ہسپتال قریب ہیں تو جلے ہوئے بچے کو فوراً وہاں پہنچانا چاہیے، مگر بیچ کے عرصے میں جو علاج کرنا ہے وہ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہومیوپیتھک ادویہ کے طور پر آرنیکا اس کے شوق کو دور کرنے کے لیے اور زخم کو تعفن سے بچانے کے لیے، اور رسٹاکس اس سے پیدا ہونے والے چھالوں اور جلن کو کم کرنے کے لیے. رسٹاکس 1000 میں دیا کرتا ہوں جس کو میں نے مفید دیکھا ہے، اور 7 کینتھرس 30 دن میں 3 دفعہ یا 4 دفعہ یا بعض دفعہ شروع میں آدھے گھنٹے کے بعد چند خوراکیں، یہ بہت مفید پائی گئی ہیں. جو بچے موٹے ہوں ان کے لیے عموماً ان کی اکثر بیماریوں میں جو کانسٹیٹیوشنل دوا ان کے کام آتی ہے وہ 2 دوائیں خصوصیت سے شہرت رکھتی ہیں، ایک گریفائٹس اور ایک کیلکیریا کاب. ان کا کانسٹیٹیوشنل علاج کیا جائے اگر بہت موٹے بچوں کا تو جوانی سے پہلے ان کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہو جاتی ہے، ورنہ پھر ایک دفعہ جب بڑھ جائیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو قابو کرنا. یہ رفتہ رفتہ بڑھانا مفید ہے. گریفائٹس اور کیلکیریا کاب کو بھی رائزنگ پوٹینسی میں دینا چاہیے. رائزنگ پوٹینسی کی اصطلاح میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. شروع میں 200 کی چند خوراکیں دیں، یا 30 سے شروع کریں تو چند خوراکیں 30، پھر 200، پھر 1000، پھر 10,000، پھر 50 ہو تو صحیح، ورنہ پھر 1,00,000. اور ایک اور چیز بچوں میں عموماً ملتی ہے، اسکول یا ہسپتال چھوڑے جانے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. شروع میں جب اسکول جاتے ہیں تو گھبراتے ہیں بہت سخت، بعضوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، بعضوں کے ماؤں کو باقاعدہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. اس میں فاسفورس جب کام کرے تو جادو کی طرح کام کرتی ہے. 200 طاقت میں ایک خوراک بچے کو کھلا دیں، سارا خوف دور ہو جائے گا، وہ آرام سے کھیلنے لگ جائے گا. اور ایکونائٹ بھی استعمال ہو سکتی ہے. ایکونائٹ کے علاوہ اوپیم اور کارسینوسین کو بھی بچوں کے خوف دور کرنے میں کافی کافی طاقت حاصل ہے. ایکونائٹ، اوپیم اور ایکونائٹ تو میں نے بتایا نا، عام طور پر خوف، شاکس، چوٹیں، ان کے بعد اس سے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ خدا کے فضل سے بد اثرات کو دور کر دیتی ہیں. کارسینوسین بھی خوف کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں کارسینوسین کا. اب بچوں کی بیماریوں میں بعض دفعہ ہوم سکنس ہوتی ہے جو بڑوں میں بھی ہوتی ہے، دونوں کے لیے مشترک ہے. اگر ایک بچے کو آپ کسی جگہ لے جائیں تو سخت بے چین رہتا ہے، واپس جب تک نہ آئے اس کو چین نہیں آتا. بعض لوگ بھی اپنا گھر چھوڑ کر بے قرار ہو جاتے ہیں. ان کے لیے کیا علاج ہے؟ کیپسیکم. بالکل ٹھیک ہے. 200 سے شروع کریں اور 1000 10,000 تک لے جائیں. اور دمے میں ایک دوا میں نے پڑھی ہے، اس کو ابھی میں نے استعمال نہیں کیا، آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کو استعمال کر کے دیکھیں کیونکہ بعض ڈاکٹرز نے اس کو بڑا مفید بتایا ہے. آرسنک آیوڈائڈ چھوٹی طاقت میں وہ کہتے ہیں 6 عام طور پر تجویز کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد دیں تو دمے کا وہ حملہ جو قابو میں نہ آ رہا ہو، کہتے ہیں بڑی جلدی اس سے خدا کے فضل سے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اور اونچی طاقت میں آرسنک 200 میں نے استعمال کیا ہوا ہے مگر کوئی غیر معمولی فائدہ نہیں دیکھا. تو بعض دفعہ اونچی طاقت نہیں فائدہ دے رہی ہوتی تو چھوٹی کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے. اس لیے یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. سلیم تم بھی ان کو لوگوں کو دینا، مریضوں کو بھی پوچھنا. گلوں کے بخار اور گلوں کی پرانی خرابیاں یہ بہت ملتی ہیں بچوں میں، اور ان کے نتیجے میں بہت زیادہ بچے بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، ماں باپ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، اور اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے مستقل ان کو جگر وغیرہ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور جتنے بچے میرے علم میں آئے ہیں ان میں سے خدا کے فضل سے ایک کو بھی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں جی عارفہ ٹھیک ہے نا؟
دیا ہے نا ان کو بہت سارے بچوں کو، تو ان کو پورا سال ہی کوئی بخار نہیں ہاں ہوا. کیا دیتی ہو تم؟ یہ میں دیتی ہوں سلفر پائروزینم ٹھیک ہے اور کلکیریا فلور اور کالی میں اور فیرمفاس اور سلیشیا اور سلیشیا. 6x. ہاں پیراجینم اور سلفر 200 میں یہ لاجسٹک سپورٹ کے طور پر اور فوری طور پر بخار اتارنے میں بھی بہت اثر رکھتی ہے یہ گلے پر. فیضا لقمان کا کیا حال ہے؟ بہتر ہے. اس کو ضرورت پڑی تھی پیراجینم اور سلفر کی کہ نہیں؟ پیراجینم نہیں تھی رات کو. اچھا وہ نیچے سے بھی نہیں مل رہی تھی. تمہارے اس میں ڈبے میں ہے جو میں نے تمہیں لا کے دیا ہوا ہے. سلفر اس میں وہ نکالی ہوئی ہے انہوں نے پہلے کے ہی رکھ نکال کے کہیں پھینک دی. تو اس میں یہ نہیں تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب سنیں گلے کے لیے نسخہ. اب وقت ختم ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. فوراً اس کو یاد کر لیں. گلے کو کنٹرول کرنا ہمیشہ ایک ہی قسم کی ٹکسالی کی دواؤں سے ممکن نہیں ہوا کرتا. بیرائٹا کاب 200، بیلاڈونا 200، کوسٹیکم 200 یہ بہت طاقتور دوائیں ہیں گلے پر اثر انداز ہونے کے لیے. کرونک کمزوریاں دور کرنے کے لیے سورائنم 1000 چوٹی کی دوا ہے. بخار کی صورت میں اگر بیلاڈونا، آرنیکا، آرسنک یہ دیے جائیں تو بعض دفعہ اسی سے بخار کنٹرول میں آ جاتا ہے. اگر یہ فائدہ مند نہ ہوں تو پھر فوری طور پر آرسنک ایکونائٹ کیا تھا آپ کو، آرنیکا اور آرنیکا. اس کے علاوہ بعض دفعہ جرسیمیم ایک کے بجائے ایک کو دور آرسنک کو نکال دیں. اگر بے چینی وغیرہ کوئی نہیں ہے تو آرسنک کی ضرورت نہیں ہے، جرسیمیم دے دیں وہ بھی 200 میں. جن کو فائدہ دے یہ چند گھنٹے میں فرق پڑ جاتا ہے. جن کو فائدہ نہ دے ان کو سلفر اور پیراجینم 200 میں یہ ضرور شروع کریں. اور بعد شروع میں 2-4 خوراک تھوڑے وقفے سے بھی دی جا سکتی ہیں. ان سب کے علاوہ جو اوپر کی دوائیں ہیں یہ نسخہ روزمرہ کا لازماً استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ گلے کی خرابی میں رسک نہیں لینی چاہیے کوئی، ورنہ ہر دفعہ ہر رات کو بخار پہلے سے بڑھتا چلا جائے گا. وہ ہے فیرمفاس، سلیشیا، کیلکیریا فلور، کالی میور 6x ملا کر. کیوں اس کے علاوہ بھی کوئی تھی؟ یہی تھی نا. ہاں. اور جتنے مریضوں کو تم نے ان سے علاج کیا سارے خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گئے. اور فائدہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ روزمرہ حملہ ہوتا ہی نہیں. جب ہومیوپیتھی سے ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے تو یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ پھر آئے دن کی مصیبت سے انسان چھٹکارا پا لیتا ہے. بہت لمبا وقفہ پڑ جاتا ہے یا سال کے بعد ہوتا ہی نہیں. پھر جب دوبارہ ہو یہی دوائیں دیں پھر ٹھیک ہو جائے گا خدا کے فضل سے. اور فاسفورس 30 بھی یاد رکھنا. ضدی گلے جب ہوں اور خراب ہوں اور بخار نہ ٹوٹ رہے ہوں تو فاسفورس 30 بھی بعض مریضوں میں چوٹی کا اثر رکھتی ہے. چلیں جی اب السلام علیکم اور خدا حافظ. اب اگلے سال اگلے ہفتے